السلام علیکم، میرا نام ہے مصباح حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی وے پیرنٹنگ۔ غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ سب سے زیادہ سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ ہم اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کریں۔ اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے بچے پر۔ اس کا بہت ہی سمپل سا آنسر ہے، لیکن امپلیمنٹ کرنے میں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے کہ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرنا، آپ نے اسے ریگولیٹ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اسے کنٹرول کرتے رہیں گے تو پورا دن تو ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ یہ ایک دم نکلے گا غصہ آپ کا، جہاں پر اس کی تخی نہیں بنتی تھی۔ فرض کریں ایک دفعہ بچے نے کوئی کام کیا، آپ نے غصے کو کنٹرول کیا، دوسری دفعہ پھر اس نے وہی کام کیا، آپ نے پھر کنٹرول کیا، پھر وہی تیسری دفعہ ہوا اور آپ سے کنٹرول نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور آپ نے چلا دیا یا مار دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمارا دماغ صحیح سے فنکشن نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ صحیح سے فنکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو جذبات کو ہینڈل کرتا ہے وہ زیادہ فنکشن کرتا ہے، اور دوسرا حصہ جہاں سے ہم صحیح سے سوچتے ہیں، لاجیکل تھنکنگ والا حصہ، وہ اس وقت پراپر کام نہیں کرتا۔ تو یہ بیسکلی ایک ڈس ریگولیشن ہوتی ہے باڈی میں، اس لیے ہمیں اسے ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کا سب سے افیکٹو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب یہ چیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ اب بس غصے کی حد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے برسٹ ہو جانا ہے اپنے بچوں پر، تو ایک دم ریئیکٹ مت کریں، پاز کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ انکانشیسلی ایک دم ایکٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آلریڈی جب آپ کو ایک چیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ باڈی آپ کی ہیٹ اپ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اپنی باڈی کی سنیں، لسن ٹو یور باڈی۔ پانی کا گلاس پئیں، گہری سانسیں لیں، ڈیپ بریتھس لیں، ٹھیک ہے، 10 سیکنڈس کے لیے بھی اگر لینا، اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک دم سے ریئیکٹ نہیں کریں گے، آپ اپنے نروس سسٹم کو کام ڈاؤن کرتے ہیں۔ اور یہی بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب انہیں غصہ آتا ہے یا وہ جب جذباتی ہو جاتے ہیں، اداس، غصہ، کوئی بھی جذبات ہو جب محسوس کرتے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو ریگولیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور ریگولیٹ بچے کو ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم خود ریگولیٹڈ ہوں۔ اس کے لیے بچوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کا اپنا سکون میں رہنا، ٹھیک ہے، اور ریگولیٹڈ رہنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ خود تپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بات پر چیخ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، تو آپ ایک بچے سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کام خود سے کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا تو دماغ بھی ابھی پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہے، وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے ہاتھ میں اتنی بڑی پاور ہے کہ آپ لٹرلی اپنے بیہیویئر اور انٹریکشن سے بچے کے ساتھ یہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ بچے کا دماغ کس طرح ڈیولپ ہوگا۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ آپ کو یہ چھوٹی بات لگتی ہے؟ میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بیہیویئر اور انٹریکشن سے بچے کے ساتھ یہ ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کا دماغ کس طرح ڈیولپ ہوگا۔ آپ خود ریگولیٹڈ رہ کے اپنے بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا جب غصہ آتا ہے تو چیزیں نہیں پھینکتے، جب غصہ آتا ہے تو مارتے نہیں ہیں اور نہ ہی گالیاں دیتے ہیں، بلکہ سنتے ہیں اپنی باڈی کی۔ غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ایک جذبات ہے، سارے جذبات ٹھیک ہیں۔ ہمارا گول ایز اے پیرنٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کو غصہ آئے ہی نہ، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اسے غصہ آئے تو اسے وہ ایک ہیلدی طریقے میں کیسے ریلیز کرے۔ اچھا، کوئی دن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پورا دن ہی برا چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ اب بس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک سب سے اچھا مشورہ میں آپ کو یہ دوں گی کہ اس کمرے سے نکل جائیں۔ اوبویسلی میک شور کریں کہ بچہ سیف ہوگا، لیو دیٹ روم۔ آپ نے اپنے آپ پر قابو پانا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کا جب دماغ ٹھنڈا ہو جائے پھر ٹھنڈے دماغ سے ہینڈل کریں۔ اوبویسلی بچے کے معاملے میں یہ ہمیشہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اگر امکان یہ ہو کہ آپ بس ہاتھ اٹھ جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے، غصے سے، تو اس سے سب سے بہتر حل یہی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائیں، اس جگہ سے دور ہو جائیں، اپنا انوائرمنٹ چینج کریں، چلے جائیں وہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہ مارنے سے کہیں درجے بہتر ہے۔ اوبویسلی جب واپس آئیں تو بچے کو پھر بتائیں کہ کیا ہوا تھا، کیوں آپ گئے تھے، بچے کی ایج کے مطابق آپ ایکسپلینیشن دیں۔ اور اگر آپ کا بچہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضد کر رہا ہے اور آپ کو غصہ آ رہا ہے کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اور کام بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم نہیں ہے اور بیچ میں رونے شروع ہو گیا ہے بچہ، تو پہلے گہری سانسیں لیں، ٹھیک ہے، گہری سانسیں لیں، پھر اپنے آپ کو بتائیں کہ اوکے مصباح ریلیکس، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ بچہ ہے، اسے میری ضرورت ہے، آرام سے جواب دینا ہے، اسے میری ہیلپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کی ہیلپ کرنی ہے، اسے ہیلپ چاہیے۔
آپ یہ امیجن کریں کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوں تو آپ کیا چاہیں گے کہ کوئی بڑا کیسے رسپونڈ کرے. پہلے اپنا سکون ڈھونڈیں، پھر بچے کو رسپونڈ کریں پیار سے، ایمپتھی سے. بلیو کریں یہ جو 1-2 سیکنڈس کی بھی بریک ہوتی ہے نا بیچ میں، بہت فرق پڑتا ہے اس سے. اور جب آپ یہ 2-3 دفعہ کرتے ہیں تو اس سے فرق دیکھنا، آپ اس چیز سے لٹرلی اپنے باڈی اور مائنڈ کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، شروع میں مشکل ہوتی ہے یہ پاز لینا، لیکن پریکٹس کے ساتھ یہ بہتر ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے بھی دن آتے ہیں کہ آپ ناکام ہوں گے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے، بار بار کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے اپنے غصے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ ایک دن ریگولیٹ کر لی اور اگلے دن آپ کو غصہ نہیں آئے گا، ایسے نہیں ہوتا. اور اگر آپ اپنے بارے میں یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کو غصہ آتا ہے، آپ اسے اگر سچ میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے افیکٹو ٹپ یہ ہے کہ لکھیں، ایک ڈائری لیں اور لکھیں کہ کن چیزوں پر غصہ آتا ہے آپ کو، کون سی سچویشنز میں غصہ آتا ہے آپ کو جو آپ سے نہیں ہینڈل ہوتی ہیں. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس ان چیزوں پر بھی غصہ کرتے ہیں، ان بیہیویئرس پر بھی غصہ کرتے ہیں بچوں کے، جو کہ بچے کی ڈیولپمنٹ کے مطابق بالکل درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائمس ہمارے غصے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اسٹریس ہوتا ہے اور چیزوں کا فرسٹریشن نکلتی ہے بچوں پر. ٹھیک ہے، لکھیں، ریفلیکٹ کریں اپنی چائلڈہڈ کے بارے میں بھی، کہ آپ جب روتے تھے یا آپ کسی بات پر غصہ کرتے تھے یا ضد کرتے تھے یا اداس ہوتے تھے تو آگے سے کیسے ریئیکٹ کیا جاتا تھا؟ غصے سے، مار کر. اور یہی بیہیویئر آپ کے بچے کا آپ کو ٹریگر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم یہ جو ایک دم سے ریئیکٹ کرتے ہیں نا انکانشیسلی، اس کے پیچھے اپنے بچپن میں ہمارے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے ایسے بیہیویئرس پر وجہ وہ ہوتی ہے. آپ کی روح اور دماغ وہ چیزیں بھولتے نہیں ہیں. بچپن میں آپ جب غصہ کرتے تھے یا ضد کرتے تھے کسی چیز پر تو آگے سے کیسے ریئیکٹ کیا جاتا تھا؟ مار کے، چیخ کے. ٹھیک ہے، اور اب جب آپ کا بچہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو آپ بھی بغیر سوچے سمجھے ویسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک سائیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور کوئی اسے روکنا ہی نہیں چاہتا ہے. اور اگر روکا نہیں جائے گا تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ کی جو ذمہ داری ہے اسے اچھے سے نبھائیں، اپنے آپ پر کام کریں، چینج لائیں. یہ نہیں کہ ہاں کرنا بھی ہے، کچھ چاہتے بھی ہیں لیکن کچھ کرنا بھی نہیں ہے، بس خود ہی کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے، بچے کا بیہیویئر کسی ٹوٹکے سے ٹھیک ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا. پہلے اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کریں، پھر بچے کے بیہیویئر پہ فوکس کریں. میں آپ کو کچھ جملے بتاتی ہوں، انہیں آپ رٹ لیں، پرنٹ کر لیں، بے شک کہیں سامنے لگا لیں اپنے. جب بھی غصہ آئے آپ کو تو انہیں دیکھیں. مضبوط اور مہربان، مضبوط باؤنڈری سیٹ کرنی ہے لیکن ہمدردی سے، بغیر چیخے چلائیں. ان کے طوفان میں ہم ان کا سکون ہے. جب بچے بہت ہی جذباتی ہو جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ خود کام رہ کے انہیں ایسے سکلز سکھا رہے ہیں جو آگے جا کے ان کی مدد کریں گے ایسی سچویشنز کو ہینڈل کرنے میں. یہ ٹائم گزر جائے گا. گہری سانس لیں اور یاد رکھیں کہ یہ ٹائم گزر جائے گا. بے شک اس وقت وہ سچویشن کتنی بھی چیلنجنگ کیوں نہ لگے، ہمیشہ نہیں رہے گی. وہ ہمارے لیے ایک مشکل وقت نہیں کریٹ کرے بلکہ وہ ایک خود مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. اپنے بچوں کے بیہیویئر کو پرسنلی نہ لیں، سزا یا تنقید کے ساتھ نہیں بلکہ حمایت اور ہمدردی کے ساتھ رسپونڈ کریں. کریکشن سے پہلے کنیکشن. جب بچے دیکھا، سنا اور سمجھا ہوا محسوس کرتے ہیں تو امکان زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا بیہیویئر بھی چینج ہو اور وہ ہماری گائیڈنس کو بھی ایکسیپٹ کریں. بہت مشکل کام ہے پیرنٹنگ. آپ کو کس نے کہا کہ یہ آسان کام ہے؟ یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. اور مشکل اسی وجہ سے ہے کیونکہ پیرنٹس کو اپنے آپ پر پہلے کام کرنا ہے. اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کے پاس اتنی اچھی اپرچونٹی ہے اپنے اندر چینج لانے کی، اپنے آپ کو ہیل کرنے کی. جو زخم آپ کے اندر پتہ نہیں کب سے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ہیل کرنے کی. تو آپ نے کیا چوز کرنا ہے؟ انہیں اگنور کرنا ہے اور ایسی ہی زندگی گزارنی ہے؟ آپ اپنے اوپر کام کر کے اپنے بچوں کو اتنا پیارا تحفہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں انہیں خود سے بہت سے زخم ملیں گے. آپ اگر اس میں اور ایڈیشن نہ کریں تو انہیں بہت فائدہ ہوگا. سو اف یو نو بیٹر ڈو بیٹر. باقی آپ کی اپنی مرضی.